صل علی محمد وآل محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ اور مشہور و معروف جس کا نام آیت الکرسی ہے اس کی پہلی آیت کو تلاوت کیا ہے کوئی تو کرسی ہے کسی کرسی کے نام پر خالق نے آیت کرسی بھیجی وہ کیا ہے انشاءاللہ یہ 10 دن اسی آیت مجیدہ کی ذیل میں عرض کریں گے کہ کہاں سے خالق اپنی آیت الکرسی کی ابتدا کر رہا ہے۔ یہ موضوعات نہایت مشکل بھی ہیں بہت اور گہرے بھی ہیں، ان گہرائیوں میں انشاءاللہ آپ جانے میں دقت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو گہرائیوں سے مل کے موتی نکالیں گے، پتہ لگے گا آل محمد کیا ہے۔ جو خالق کے ہر کلام کی ترجمانی کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے دیکھیں خالق اپنے کلام کو بذریعہ رسول ابتدا فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اللہ، کسی مخلوق سے ابتدا نہیں ہو رہی، جو تصور میں نہیں آتا اس ذات سے ابتدا ہو رہی، جو تصور میں نہیں آتا اس کا ذکر تصدیق سے ہو رہا ہے، جو معلوم نہیں ہے اس کا ذکر علم سے ہو رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو مدرک نہیں ہے اس کی آغاز ادراک سے ہو رہا ہے، جو ادراک سے بھی ماورا ہے اس کا ذکر فکر سے ہو رہا ہے، جو فکروں سے بھی ماورا ہے، ماورا ذات کا ذکر
خدا جانے وہ کیسی ذات ہوگی جو ایسے کا ذکر فرما رہی ہے. اسے اللہ تو نہیں ہونا چاہیے چونکہ اللہ ہی ایک ہے. غور نہیں فرما رہے. جو اللہ کو اللہ آ کے ہمیں بتلائے اسے اللہ تو نہیں ہونا چاہیے مگر اللہ سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے. اسے میں کیا کہہ رہا ہوں اسے اللہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ ہی کی تو اس نے پہچان کرانی ہے, اللہ ہی کی تو اس نے معرفت کرانی ہے, اللہ ہی تو ہم سے اس نے منوانا ہے, اللہ ہی کو اس نے ہمیں بتانا ہے, سب کچھ اسی نے کرنا ہے, اسی نے سب کچھ کرنا ہے. وہ اللہ تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے کرنے بہت ہیں اس لیے وہ کرنے والا اللہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر کمال میں وہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. پھر یہ بننے والے کا کمال نہیں ہوگا, یہ بنانے والے کا کمال ہوگا کہ سامنے کر کے خود چھپ کے کہے انہیں دیکھو مجھے پہچان. انہیں دیکھو ہمیں مجھے پہچانا. اب اسی اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر, لیکن میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا کہ کلام اللہ کا کلام, باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں کلام اللہ نہیں ہے. قرآن کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. صرف سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے تلاوت کرنے کا نتیجہ ہے کہ قرآن کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ. رسول نے اپنی زبان مبارک پر اس کلام کو جاری کیا, ٹھیک ہے, جاری کیا تو یہ کیا بن گیا کلام اللہ. اب یہ کلام اللہ جو آیہ کرسی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہاں ارشاد ہو رہا ہے. اب دیکھیں بات کو یہی سے شروع کرتے ہیں اور بالکل آپ کے اذہان یہاں نہیں ہوں گے, میں کسی ازل کی ابتدا سے بات کرتا ہوں. اللہ ہو, اللہ ہے, بس بات ہوئی. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ لفظ ہے اللہ, یہ اللہ نہیں ہے. یہ جو اللہ کی لفظ ہے یہ اسم ہے, پہچان ہے. چونکہ اسم اشارہ معرفت ہوتا ہے مسمہ کی طرف. اللہ تو اسم ہے, مسمہ نہیں ہے. مسمہ ایک ذات کا نام ہے. اے اللہ تیرا نام جو اللہ ہے وہ مسمہ کیا ہے؟ فرمایا میری ذات جو اس اللہ کے اسم کا مسمہ ہے وہ عین علم ہے. توجہ فرمائیں, اس سے سمجھنے والی بات ہے. عین علم ہے. علم کیا مطلب ہوا کہ ذات خدا, ہستی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہے, وہ دعویٰ, وہ ذات, وہ ہستی, وہ واجب الوجود عین علم ہے, معلوم نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی ذات عین علم ہے, وہ معلوم نہیں ہے. کیونکہ عین علم معلوم ہی نہیں ہے. معلوم اور ہے, جو معلوم ہو جائے وہ عین علم نہیں ہوتا. اللہ عین علم ہے. گھبرائیں نہیں حضور, گھبرائیں. عین علم ہے. جب عین علم ہے وہ معلوم نہیں ہے تو اب اس عین علم کو جو عین علم ہے اور جس کا علم ذاتی ہے اسے کسی نے دیا نہیں. اس کی ذات ہی عین علم ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہوگی. اس کی ذات ہی عین علم ہے. اب اسی اللہ کو بتانے کے لیے کیسا معلم سامنے ہو. فرما
اس کا علم بھی عین علم ہو. میں کیا کہوں؟ اس معلم کا بھی جو علم ہو وہ اللہ کا عین علم ہو. فرق یہ ہو کہ اس کا ذاتی عین علم ہو، اس کا عطائی علم ہو. اس کو علم کتنا دے، کتنا علم دے ان کو؟ اس کو اتنا علم دے جتنی اس کی توحید کو سمجھانے میں ضرورت ہے. میں بہت بڑی بات، ابھی ضرورت کی بات جناب نے بھی کیا، یعنی جتنی ضرورت ہے توحید کو کہ میری پہچان ہو جائے، اتنا علم دے. کس کو؟ اپنے اس معلم کو. جس معلم نے اس کی پہچان کرانی ہے اتنا علم دے دے. اب تو طے ہو گیا جب اللہ کا علم عین علم ہے، عین علم میں نہ خطا ہو سکتی ہے، نہ نسیان ہو سکتا ہے، نہ ہذیان. محمد آل محمد. اس کے جو عین علم ہے، اس عین علم میں نہ خطا نہیں ہو سکتی. جتنی یہاں خطا ہوتی جائے گی اتنی توحید ناقص پہچنوائی جائے گی. جتنی یہاں نسیان ہوتا جائے گا اتنی بنانے والے کا کمال کم ہوتا جائے گا. اگر یہاں ہذیان ہو گیا پھر بنانے والے کا رہے گا ہی کچھ نہیں. کہ ایسے کا انتخاب کیا جو اسے بھول گیا ہے، جو بھیجنے والے کو بھول گیا ہے وہ کیا بتائے گا آگے. اسی وجہ سے ضروری ہے خالق کے لیے کہ جس کو نمائندہ منتخب کر رہا ہے اس کا انتخاب ایک دو دنوں کا نہیں ہوگا، ابد سے ازل تک ہوگا. اسی نے تو جنمانا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہو، اللہ ہے، اللہ ہے، اور وہ تو ازل سے ہے. سرمدی ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. روانی فرما رہے کتنی بڑی بات میں نے کی ہے کہ سرمدی ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لیکن اللہ ہے تو ابتدا ہوگی اس کی کہنے میں. ذات ایسی ہے، نہ آغاز ہے نہ ابتدا ہے. اللہ کے لیے آغاز نہیں ہے، اللہ کے لیے ابتدا نہیں ہے، لیکن آغاز کون کرے گا، ابتدا کون کرے گا؟ اس کے اللہ ہونے کی ابتدا کون کرے گا؟ آغاز کوئی تو ہونا چاہیے جو اس کے ازل کو آغاز میں بدل دے، اس کے سرمدی کو ابتدا میں بدل دے. اور وہ بدلنے والا کون ہوگا؟ وہ کون ذات ہے جس نے انتخاب کیا؟ کس کو انتخاب کیا؟ ایک ذات کو. جس اللہ نے انتخاب کیا ایک ذات کا ہے، بس ذات کا انتخاب کر کے ایک وجود کا انتخاب کیا. فرق یہ ہوا کہ وہ ذات ہو گیا، یہ وجود ہو گیا. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہوں؟ وہ ذات ہو گیا، یہ وجود ہو گیا. اس کا وجود ہونا، اس کا وجود اس کے بے وجود ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر. صحیح. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اسی لیے تو خالق نے ان 14 کو شریک بنایا، ان کی شراکت نے انہیں لا شریک بنا دیا. ان 14 کی اللہ ان 14 کی شراکت نے اسے لا شریک بنایا. ان 14 کے معلول ہونے نے اسے علت بنایا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ علت بنا، یہ معلول بنے، پھر یہ 14 معلول بن کر پھر علت بنے، عالمین معلول بنے. عالمین معلول بنے، علت آل محمد ہیں، آل محمد معلول بنے، اللہ اللہ ہے. اب اللہ ہے، آل محمد ہیں، آل محمد ہیں، عالمین ہیں. اب نتیجہ نکلا
اگر آج عالمین ہے تو علت کون ہے؟ کون یہ فرما رہے؟ آج اگر عالمین موجود ہیں تو علت کون ہے؟ اسے امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ علت موجود، صلی علی محمد وآل محمد۔ ذہن میرے ساتھ ملا ہے، اللہ ہے، ثبوت ہو گیا ہے، کتنا بڑا ثبوت ہو گیا ہے۔ اے اللہ جب تو ہے تو پھر لا الہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہے نا، رولی فرما رہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کے ہونا اتنا کافی نہیں تھا جتنا لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہوا۔ اللہ ہے، بے شک ہے، اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اب فرمایا لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں۔ یہ لا لائے نفی جنس ہے، کوئی الہ یعنی جو جنس الہ رکھتا ہے وہ بھی نہیں ہے، جس میں صلاحیت الہ ہو وہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ غوری فرما رہے کوئی الہ، دیکھیں کب سے کوئی الہ نہیں، الہ کی نفی اللہ کے بعد ہو رہی ہے۔ غوری فرما رہے الہ کی نفی کس کے بعد ہو رہی ہے؟ اللہ کے بعد۔ تو معلوم ہو گیا اللہ اس الہ جس کی نفی ہو گئی ہے اس سے بھی پہلے ہے۔ الہ نفی جو الہ کی ہو رہی ہے اللہ کی لفظ کہنے کے بعد ہے۔ لا الہ کوئی، اب میرے ساتھ ذہن ملائیں جناب، کوئی الہ نہیں۔ یہ جو کوئی نہیں ہے یہی تو علم ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے، جب کوئی نہیں ہے یہی تو علم ہے، یہی علم ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو معلوم ہوتا نا۔ میرے خیال مشکل تو نہیں ہو رہی جہاں کوئی الہ نہیں ہے، دیکھیں نہیں ہے، پھر میں جملہ کہوں کوئی الہ، اگر کوئی الہ ہونے کے لائق ہوتا تو لا الہ کی لفظ نہ آتی۔ لا الہ کی لفظ بتا رہی ہے کوئی الہ ہے نہیں، ہے۔ معلوم ہوا کوئی الہ ہے نہیں، تو معلوم ہوا اللہ کا علم کہاں تک جا رہا ہے؟ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ یہ الہ نہ ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، شاید کوئی ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اشتباہ نہیں ہے، یہاں جہل نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، جہالت کا تصور نہیں ہے، یعنی کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو اب نتیجہ نکلا کہ اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں، عدم ہے۔ ہمارے علم کی ضد جہل ہے، اللہ کے علم کی ضد عدم ہے، عدم یعنی جو شے ہے ہی نہیں وہ اللہ کو معلوم ہی نہیں۔ پھر گھبرا گیا، جو شے کوئی ڈر کوئی ہے، کوئی شے جب کوئی شے ہے ہی نہیں تو وہ معلوم ہی نہیں۔ ہاں جو شے معلوم ہی نہیں، کیوں نہیں معلوم؟ کہ وہ ہے ہی نہیں۔ چلیے سمجھ آ رہی ہے؟ جب میں ویسے لگا ہوا سرکار شے ہے نہیں معدوم، تو اللہ کے علم کی ضد عدم، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں عدم ہے، جہل نہیں، یعنی جو شے اللہ کو معلوم ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ معدوم ہے۔
اور لا الہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے علم کی ضد عدم ہو، جس کے علم کی ضد جہل ہو، مناسب ہی نہیں اسے لا الہ الا اللہ کہنا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جس کے علم کی ضد عدم ہوگی، عدم یعنی کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ کیا کہے گا؟ لا الہ۔ لا الہ وہ کہے گا جس کے علم کی ضد میں عدم آتا ہو، معدوم، یعنی معدوم کے کیا معنی ہے کہ وہ شے وجود میں ہے ہی نہیں، جب ہے نہیں معلوم نہیں۔ اسی لیے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اپنے شریک کو جانتا ہی نہیں ہے کہ شریک ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات میں نے عرض کی ہے کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا، کہ جو سب کچھ جانتا ہے وہ شریک کو کیوں نہیں جانتا؟ اب سمجھ آئی نہیں؟ اس لیے وہ نہیں جانتا کہ شریک ہے ہی نہیں، اس کے علم میں شریک ہے ہی نہیں۔ میں اب جملہ کہہ دوں آپ خوش بھی ہو جائیں، اللہ کے علم میں شریک ہے ہی نہیں۔ یہی علم اللہ نے اپنے ذات مصطفیٰ کو دے کے کہا تیرے علم میں بھی میرا شریک ہے ہی نہیں۔ محمد رسول تیرے علم میں میرا شریک ہے ہی نہیں، تو اب کون سا علم دیا رسول کو؟ رسول کے علم میں اللہ کا شریک، ان 14 کے علم میں اللہ کا شریک ہے ہی نہیں۔ تو پھر جن کے علم میں شریک ہے ہی نہیں تو ان سے شرک کی توقع کیسی؟ وہاں تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی شرک کا تصور پیدا ہو۔ تو پھر 14 وہ ہیں کہ جنہوں نے پلک جھپکنے میں بھی کبھی شرک کا تصور ہی نہیں کیا۔ بات تو طے ہو گئی۔ اب اگر میں حوصلہ فرمائیں تو میں جملہ کہہ دوں، جب رسول کے علم میں وہ علم ہے جس میں شریک ہے ہی نہیں، شرک ہے ہی نہیں، تو پھر رسول کا جانشین وہ نہیں ہو سکتا جس سے شرک ہوتا تو ہے ہی نہیں نا جناب۔ تصور ہی مسئلہ تو بہت بڑا حال ہو گیا ہے۔ اچھا ہوا کہ کون سا علم دیا اللہ نے جس علم میں عدم ہے، رسول کے علم میں وہ شے جو معدوم ہے ہی نہیں، وہ جو اللہ کا علم ہے جو شے ہے ہی نہیں اسے معلوم نہیں، لیکن جو شے معلوم ہے وہ جانتا، جو شے معلوم ہے۔ ایک وہ شے ہے جو معدوم ہے ہی نہیں، وہ شے نہیں کہلائے گی، وہ ہے ہی نہیں، اسے کیا کہیں گے؟ ہے ہی نہیں۔ لاشا اور چیز اچھی یا پھر مجھے ادھر نہ بول رہے، جب لمبی بات نہ ہو جائے، میں کئی مرتبہ یہاں بیان بھی کر چکا، چونکہ جو علم اللہ کا ہے اس میں عدم ہے، مقابلے میں جہل نہیں، یعنی جو شے ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھنا، مجھے میں بار بار اس لیے دوہراؤں کہ جو شے موجود ہی نہیں، اگر اسے موجود بھی کرنا ہوگا تو اللہ ہی موجود کرتا، یعنی وہ ایسی ناقص ہے کہ جسے اللہ بھی موجود نہیں کر سکتا۔
اگر موجود کرنا ہو تو کرنے کے لیے تو اللہ چاہیے نا. جسے اللہ ہی موجود نہیں کر سکتا تو پھر نقص اللہ کا نہیں ہے، شے کا ہے. ناقص کیا ہوئی؟ شے. نقص کس کا ہوا؟ شے کا. شے وہ شے اس قابل ہوتی کہ وجود ہو نہیں ہے. تو پھر میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، پھر پوری کائنات میں سب سے زیادہ ناقص ترین ہی شریک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ناقص ترین شے شرک ہے. تو پھر کیا یہ عدل نہیں ہے اللہ کا جو ناقص ترین کو مان کے اعلیٰ کو چھوڑ دے؟ جہنم کیوں نہ بھیجے اسے؟ وہ تو ناقص ترین کو اس نے مانا کیونکہ اس کے وہ تو تصور ہی نہیں ہے. اللہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں. سرکار جب کوئی معبود نہیں ازل سے ابد تک، کون ثبوت دے گا کہ وہ معبود نہیں؟ اس کے الہ ہونے کا، الہ نہ ہونے کا ثبوت کون؟ اللہ نے تو خدا کے ثبوت دینا نہیں. ملائکہ کا یہ کام نہیں ہے. انبیاء بالکل پیچھے ہیں. رسول یہاں تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ان کا علم برائے امت ہوتا ہے. وہ تو امت جتنا علم رکھتے ہیں عالمین کا خالق کا علم رکھتے نہیں ہیں. تو کوئی تو مخلوق اللہ بنائے. وہ نہیں فرما رہے جو لا الہ کی حفاظت کرتے ہوئے ایسا بنا دے قیامت تک خطرے سے محفوظ رہے. میں کیا کہوں؟ خطرے سے محفوظ رہے کون؟ اس لیے کہ توحید کی حفاظت کرنا اللہ کی اپنی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں. توحید کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کون کرے گا زیادہ؟ خود اللہ. ہم اتنی نہیں، ہمیں کیا خبر اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہو کے بھی اپنی توحید کی حفاظت کرے گا کہ اللہ بھی رہے، حفاظت بھی ہو، مانا بھی جاؤں اور میں رہوں بھی. اس کی اپنی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. لہذا اللہ نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے کن کو بنایا؟ انبیاء ان کے لیے بنائے گئے. رسول 14 کی معرفت کے لیے بنائے گئے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جملہ دہرایا پھر دہرا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، اس لیے میں کسی بھی مجلس میں عرض کیا تھا، اس لیے انبیاء کی تعداد بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے، اماموں کی تعداد بتانا واجب ہے. 1,24,000 جو نبی آئے ہیں نام تک معلوم نہیں ہے. نام تک ہمیں معلوم نہیں، ان کا نام ہی معلوم نہیں ہے. اگر ان کو بتانا واجب ہوتا تو کم سے کم تاریخ میں تو آتا، قرآن میں تو آتا، ان کی تشریح ہوتی، کہاں ہے، کیسے گئے، کیا کچھ ہوا. کسی کا بھی نام نہیں ہے سوائے 33-34 کے علاوہ، نام تک نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کا ایک ہی ہے اس کا حل، میرے رسول کو خاتم المرسلین مان لو، سارے نبیوں کو ماننا مان لیا. بات اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں الا مگر وہ. اب دیکھیں نفی کس میں بدل گئی؟ اس بات میں بدلی. عدم کس میں بدلا؟ وجود. وہ جو عدم تھا، کوئی معبود، کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یہ باتیں آخر مشکل ایسے ہی بیان ہوں گی، اب وہ دوسری باتیں تو ہیں نہیں. عدم، یہ جو عدم ہے، کوئی معبود نہیں. جب کوئی نہیں سے بات شروع ہوئی، اللہ نے آ کے استثناء کر کے ہوا کہہ کے، ہوا ذاتی نام ہے اللہ کا، اللہ سے بات شروع ہوئی، ہوا پہ ختم ہوئی. اللہ سے شروع ہوئی، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر الا ہو، مگر وہ ہے.
ہوگا اس کا ذاتی نام ہے حی. اب وہ کیا ہے بات، بس یہی کو آگے بڑھاتے ہیں. الحی القیوم، بس وہ حی ہے، زندہ ہے. معلوم ہوتا ہے جو مردہ ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. حی صحیح، حی، بس اسی میں بس تھوڑی سی کرنی ہے. حی ہے، جب وہ حی ہے، حی کے معنی زندہ. اللہ کب سے زندہ ہے؟ کب سے زندہ ہے؟ وہ تو ازل سے سرمدی سے ہے، وہ زندہ ہے، زندہ ہے. جب وہ ازل سے زندہ ہے تو اس کی حیات کی دلیل کیسے ہمیں ملے گی؟ اس کی حیات کا ثبوت کون دیں گے؟ اللہ خود آ کر اپنی صفات کا ثبوت دے، اللہ نہیں رہے گا. اگر اللہ خود آ کے کہے میں زندہ ہوں، پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ تو محل حوادث ہو جائے گا، اللہ نہیں رہے گا. تو پھر اللہ کی حیات کا ثبوت کہ وہ حی ہے کون دے گا؟ دیں گے. تو اس لیے صفات ثبوتیہ جتنی ہیں، ان صفات ثبوتیہ میں سب سے پہلی صفت کیا آتی ہے؟ حی. 8 صفات ہیں نا، علم، حیات، علم، قدرت، ارادہ، متکلم، مرید، یہ سارے اس کی آتے 8 صفات ہیں. اس میں 8 صفات میں یہ جو حی ہے سب سے پہلی صفت ہے. حی، حی اللہ زندہ ہے، تو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت کون دے گا؟ اس کی حیات کی دلیل کون دے گا؟ اب وہ ہے، اس کی حیات ہے اصل سے. اب میں ایک جملہ کہہ کے صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، خدا کی قسم اگر اللہ کے حیات کی دلیل کسی مخلوق حیات سے دی جائے وہ دلیل ہو نہیں سکتی. مخلوق حیات کی دلیل اللہ کی حیات کی دلیل نہیں ہو سکتی. اس کی حیات تو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی حیات مخلوق نہیں. اگر ہماری حیات جو مخلوق ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہماری حیات کی کہ اللہ ہے، بلکہ حیات کی دلیل، اللہ کی حیات کی دلیل وہ دے سکتا ہے جو موت و حیات کی حیات سے پہلے حیات رکھتا ہے. یہ تو مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، حیات خالق الموت والحیات، یہ موت و حیات تو مخلوق ہے. تو پھر ان سے پہلے وہ موجود ہو، ابھی موت بھی نہ بنی ہو، ابھی حیات بھی نہ بنی ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی حیات نہ بنی ہو، یہ تو مخلوق حیات ہے، ہماری حیات مخلوق ہے. اب جو اللہ کی حیات کی دلیل بنے گا ثبوت صفات ثبوتیہ میں، وہ کون سی حیات ہوگی؟ ہماری طرح کی حیات نہیں ہوگی، وہ مخلوق حیات نہیں ہوگی، اور عقلاً بھی نہیں ہونی چاہیے. صاحبان علم تشریف رکھتے اگر وہ مخلوق حیات ہوئی پھر تو مخلوق ہوئی نا. مخلوق کبھی بھی خالق کا کمال نہیں بتا سکتی، کیونکہ مخلوق ہونا نقص ہے. مخلوق ناقص تھی تبھی تو بنائی گئی نا. تو اب وہ جو مخلوق اللہ کے حیات کی ہمیں اثر کیا کہتے ہیں ثبوت دے گا، وہ کون ہونا چاہیے؟ اب یہ اللہ کی قدرت و حکمت اور علم کا کمال ہے کہ اللہ اپنی حیات کے ثبوت میں ایک ایسی، اب کیا کریں لفظ سے بھی کہنا پڑتی ہے، ایسی ذات بنائے، وہ ذات اس کو بچانے کے لیے کہیں تاکہ ہمیں کوئی اللہ نہ کہے ہم مخلوق ہیں. خالق کی توحید بچانے کے لیے اللہ خالق کی توحید بچانے کے لیے اور اپنی ذات کو اپنے مقام پر رکھنے کے لیے کہیں ہمیں اللہ نہ کہہ دیں.
انہوں نے کہا ہم مخلوق ہیں. میں کیا کہوں, خدا کی قسم ان کی دیانت ہے کہ انہوں نے کہا ہم مخلوق ہیں, ورنہ مخلوق نہیں بلکہ آل محمد اللہ کی حیات ذاتی کا اثر ہے. حیات الہی کا اثر ہے, پرتو ہے, عکس ہے, ظل ہے. آل محمد کیا ہے؟ پرتو ہیں, ظل ہیں. پریشان ہو کیوں, میں کیا کروں؟ عکس ہیں, پرتو ہیں, ظل ہیں, عکس. فرمایا تم ہمارے اس پرتو ہونے کو جو ہم خالق کے نور سے اختراع ہو کر اس کا اثر تھے اس وقت. ابھی بھی میں نے وہاں مقام قرب پہ اور حجاب پہ کل بحث وہاں کریں گے, وہ تو وہاں الگ ہو رہا ہے کہ کیا ہے یہ پرتو ہیں, اثر ہیں. سرکار نے فرمایا تم ہمارے اس اثر ہونے کو, جب تم ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے اثر ہونے کو کیا سمجھو. اس لیے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے مثالوں سے قائم کیا, مثالیں دی کہ ایسے تم ہمیں, ایسے سمجھو تم ہم کہ ہم خالق کے نور سے ایسے پرتو تھے, ایسے جدا تھے, ایسے عکس تھے, ایسے ظل تھے جیسے سورج سے شعاعیں الگ ہوتی ہیں, تاکہ تم سورج اور شعاعوں کو جلدی سمجھو گے. یہ مثال دی ہے کہ ورنہ یہ سورج اور اس کا تصور, مادیات کا تصور آل محمد کے نور سے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, حکم تنزیہ کا ہوتا ہے. تشبیہ ہوتی ہے سمجھانے کے لیے, حکم تنزیہ کا. ہم ایسے نہیں ہے جیسے سورج سے شعاعیں ہوتی ہے, یہ تصور نکال دو, لیکن سمجھو ایسے. ہم ایسے تھے جیسے سورج سے شعاعیں جدا ہوتی ہیں. شعاعیں اور سورج کا تعلق خالق و مخلوق کا نہیں, اثر و مؤثر کا ہے. شعاعیں خلق نہیں سورج کی. میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح, شعاعیں مخلوق نہیں سورج کی بلکہ سورج کے کمال کا اثر ہے. کمال سورج میں, لیکن آیا کہاں؟ سامنے. کمال ظاہر ہوا کس کی صورت میں؟ شعاعوں کی صورت میں. شعاعیں آئی ہیں زمین پر, اصل تو وہاں موجود ہے اوپر. شعاعیں ہی سامنے آ کے انہوں نے پہچان کرائی ہے کہ سورج ہے. اور نہیں فرما رہے, سورج ہے کس نے پہچان کرائی ہے؟ سورج نے خود آ کے پہچان نہیں کرائی, شعاعوں نے کرائی ہے. اسی لیے تو ان کو پرتو بنا کے کہا میں تو پوشیدہ ہوں, تمہارے عقلوں میں بھی نہیں آ سکتا, علم میں بھی نہیں آ سکتا, افہام میں بھی نہیں آ سکتا. یہ میں نے شعاعیں بنائی ہیں, ان 14 کو دیکھتے جاؤ. ان کی حیات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح, انشاءاللہ کل بحث کریں گے نا, ابھی تو شروع ہوا نا. اب ان کی حیات کیا ہے؟ حیات ہوتی کیا ہے؟ آج ایک تعریف حیات کی میں بیان کر. الحیو, ابو علی سینا نے بھی کہا ہے, الحیو لا یصح علیہ الموت, جس پر موت طاری نہ ہو سکے اسے حی کہا. آج ایک ہی معنی آج کرتے, لا یصح علیہ الموت, جس پر موت کا اطلاق صحیح نہ ہو. اب معلوم ہو گیا معصوم اس دنیا میں جو آتے ہیں اور ان کا انتقال ہوتا ہے, لا یموتون, ان کے لیے موت نہیں ہے, بل ینقلون من دار الی دار, بلکہ وہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یہ منتقل ہونا ہی تو دلیل ہے, وہ انتقال نہیں رکھتا. ان
ان کا انتقال اللہ کے نہ منتقل ہونے کی دلیل ہے. ان میں انتقال ہے. اب یہ جو ہائی آئے ہیں, ہائی ان کی حیات کا تصور صحیح. اب میں کیا کروں, ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. کیسے کیا ہے ان کی حیات؟ جو چاہیں یہ, جو چاہیں یہ مردوں کو زندہ کر لیں, یہ حیات پہ قادر. الحی من کان علی صفۃ لا یستحیل علیہ ان یکون قادرا عالما. حی کی تعریف, دوسری تعریف میں کر دوں تاکہ آسان ہو جائے. حی وہ ہوتا ہے من کان علی صفۃ, حی ایسی صفت پہ ہوتا ہے لا یستحیل علیہ ان یکون قادرا عالما, جس کا قادر و عالم ہونا محال نہ ہو, اسے حی کہتے ہیں. ہے اللہ اکبر. جس کا قادر اور عالم ہونا محال نہ ہو, قادر ہونا عالم ہونا محال نہ ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ حی. بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابراہیم بن بلتون ایک شخص ہے, یہ حاجب ہے متوکل عباسی کا. یہ دروازے پہ جو کھڑے ہوتے ہیں انہیں حاجب کہتے ہیں. یہ بلتون جو ہے یہ ابراہیم اس کا بیٹا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا باپ متوکل عباسی کا حاجب تھا, حاجب دربان تھا, دروازے پر کھڑا رہتا. کہ ایک دن کسی بادشاہ نے اسی متوکل کو 50 خضری غلام تحفتاً بھیجے. وہ بڑے قوی ہیکل خوبصورت جوان ہوتے ہیں اور ہوتے تو ایک علاقے کے دیہاتی. اس سے کہا کہ یہ 50 غلام ہیں, ہم تمہیں تحفتاً دیتے, تمہارا دربار ہے, دربار میں یہ کھڑے ہو کے سجتے ہیں, لہذا یہ لے لو. تو اسے وہ 50 آدمی لے لیے. جب لے لیے تو چونکہ دیہات کے لوگ تھے تو اسی بلتان سے کہا کہ تم چونکہ میرے حاجب ہو, دربان ہو, ان کو آداب دربار سکھاؤ, آداب دربار سکھاؤ تاکہ انہیں میرے دربار میں کھڑے ہونے کے, مجھے سلام کرنے کے سارے آداب آنے چاہیے. جب دربار میں کھڑے ہوں گے تو ہر طرح کے ہمارے پاس آدمی آتے ہیں, تو یہ مؤدب کھڑے ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ دربار والے بھی بہت اچھا ہے, اس سے ہمارا وقار بڑھے گا. اس نے ٹریننگ دی. اسے 1 سال تک, بلتان نے 1 سال تک ٹریننگ دے کر ان کو ٹرین کر دیا مؤدب, یہاں تک کہ اس کو متوکل کو بھی سلام کرنے کے اس وقت جتنے طریقے انہوں نے بنائے تھے وہ بھی اسے سکھا دیے. اسی طرح سے سلام کرتے, صرف سلام کی حد تک, اور مؤدب کھڑے رہتے. یہ روایت کرتا ہے کہ ایک دن اسی طرح یہ سارے غلام اور متوکل اور ہم کھڑے ہیں کہ اچانک امام علی نقی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, امام علی نقی علیہ السلام دربار میں تشریف لائے. آگے بڑھ کے متوکل نے اسے تعظیم دی امام کو, اور بلتان کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوں. اب جو ہی ان کو لیتے ہوئے ہم ان 50 آدمیوں کے غلاموں کے سامنے جو ہی امام گزرے تو 50 کے 50 امام کے سجدے میں گئے. غور نہیں فرما رہے, یہ تعظیم کا سجدہ ہے. اگر غلط ہوتا امام کہتے کیوں کیا ہے, میں کیا کہتا سجدہ تعظیم, تعظیم میں گر گئے. اب جب تعظیم میں گرے نا, یہ تو متوکل پریشان ہو گیا کہ مجھے سلام کرنا ان کو سکھایا گیا اور سال ہو گیا میں ان کے سامنے ہوں, صرف سلام کرتے ہیں. یہ اجنبی ابھی آیا ہے اور یہ سجدے میں چلے گئے, اس میں کوئی راز ضرور ہے. اسے بلتان سے کہا, بلتان کیا بتلایا ان کو؟ اس نے کہا مجھے بھی خبر نہیں, خبر ہے یہ ہو کیا گیا ہے درمیان سے, میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا. اس نے کہا اچھا. کہنے لگا ان سے کیسے پوچھے؟ کہنے لگا تو چلا جا. متوکل سے کہا میں پوچھوں گا. امام علیہ السلام بھی تشریف لے جاتے, متوکل گھر چلا گیا تو ان کو بلا کے بلتان کہتا ہے کہ تمہیں میں نے 1 سال پورا ٹریننگ دی ہے, بتاؤ یہ جو اجنبی آیا تھا اس کو تم نے سجدہ کیوں کیا؟ بس اجنبی کی لفظ کہنی تھی. 50 کے 50 نے کہا یہ اجنبی ہیں, یہ تو ہمارے آقا ہیں.
یہ تو ہمارے آقا و مولا ہیں، اور یہ ہمارے وہاں آتے ہیں، کئی دن رہتے ہیں اور ہمیں تلقین فرماتے ہیں، اور یہ سرکار دو عالم کے وسیع ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جو دیہاتی بھی جانے اسے امام کہتے ہیں ان کے وسیع ہیں۔ بس اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ ان کو کہا چلے جاؤ، واپس چلے گئے۔ فوراً کیا متوکل کے بعد، متوکل وہ تو انہیں امام مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، کہنے لگے ابھی جا کر ان 50 خضری غلاموں کو ذبح کر دو۔ آخر قربانیاں تو ہوئی، ایسے تو ذکر یہاں تک نہیں ہے، ان کو ذبح کر دو۔ اب یہ ہوا کہ ان کو جا کے یہ کہتا کہ ہم اچھا اللہم صلی کہا کہ جا کے انہیں ذبح کر دو۔ اور انہوں نے آدمی بلایا، اور آدمی بلا کے ایک آدمی 10 آدمی پڑ گئے، ان 10 نے ایک کو 50 آدمی کو ذبح کر دی۔ ذبح ہو گئے، صحیح ذبح ہو گئے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ جب ذبح ہو گئے تو دن میں ذبح ہو گئے، اب یہ شام کو